حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اما فضیلتہ فی الصہر فَإِنَّهُ تَزَوَّجَ بِنْتَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُقَيَّةَ وَأُمَّ كُلْثُومٍ تُوُفِّيَتِ الْأُولَىٰ فَزَوَّجَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِالثَّانِيَةِ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان کے بارے میں جاننے کے لیے اس بات کو یاد رکھنا، ذہن نشین کر لینا۔ جی مولا کائنات فرمائیے، آپ نے فرمایا سنو، ان کے مقام و مرتبہ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیوں کو ان کے نکاح کے اندر دیا، حضرت رقیہ کو ان کے نکاح کے اندر دیا، حضرت ام کلثوم کو عثمان غنی کے نکاح کے اندر دیا، حتیٰ کہ جب آقا نامدار علیہ السلام کی ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام سرکار نے اپنی دوسری بیٹی کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے اندر دے دیا۔ اور بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے نظر آتے ہیں، بعض لوگ یہ بھی بعض اوقات سوال پیش کر دیتے ہیں، آیا کہ نبی پاک علیہ السلام کی جو ازواج آپ سرکار کی جو بنات تھی، جو آپ کی چار بیٹیاں بیان کی جاتی ہیں، وہ چار بیٹیاں نبی پاک علیہ السلام کی اپنی تھی یا حضرت سیدہ فاطمہ وہ آپ کی سگی بیٹی تھی؟ باقی جو آپ کی تین بیٹیاں ہیں وہ شاید حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر سے تھی۔ اس کا جواب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر سے یہ اولاد پیدا ہوئی۔ حضرت قاسم حضور کے بیٹے پیدا ہوئے، حضرت رقیہ حضور کی بیٹی پیدا ہوئی، حضرت زینب حضور کی بیٹی پیدا ہوئی، حضرت ام کلثوم حضور کی بیٹی پیدا ہوئی، اور یہ چار، ایک بیٹا اور تین بیٹیاں نبی پاک علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہوئے۔ حضرت سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے، اور جب نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت کر دیا، اور اعلان نبوت کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نبی پاک علیہ السلام کی یہ اولاد پیدا ہوئی۔ آپ کے بیٹے حضرت طیب پیدا ہوئے، آپ کے بیٹے حضرت طاہر پیدا ہوئے، اور آپ کی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئی۔ تو اس سے پتہ یہ چلا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تین بیٹے اور آقا دو جہاں علیہ السلام کی چار بیٹیاں، یہ آپ کے تین بیٹے اور چار بیٹیاں، یہ جو آپ کی اولاد ہے، نبی پاک علیہ السلام کی آپ سرکار کے یہ بیٹے اور بیٹیاں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آپ کی چار بیٹیوں میں سے کوئی بھی بیٹی ایسی نہیں تھی کہ جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پہلے شوہر سے ہو، اس واسطے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ مسئلہ حل ہو گیا کہ آقا دو جہاں علیہ السلام کی جو چار بیٹیاں ہیں وہ ساری کی ساری حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا امام الانبیاء سے نکاح ہونے کے بعد پیدا ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب بڑی کثرت کے ساتھ مال خرچ کرتے ہیں تو آیت آ جاتی ہے، مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ یہ آیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے اندر نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ اور بھی آیات ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے اندر نازل ہوئی۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ
آپ سرکار وہ صحابی ہیں ارے جن کی شان کے اندر اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیات نازل ہوتی رہی، جو اللہ کے نبی کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اپنا مال خرچ کر کے لشکر اسلام کی مدد کریں تو آقا دو جہاں علیہ السلام ان کو جنت کی ضمانت عطا کر دیں۔ اور میرے آقا فرما دیں کہ آج مدینہ منورہ کے اندر پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کھارا پانی ہے، میٹھے پانی کا کنواں وہ یہودی کی ملکیت ہے، وہ پیسے لیے بغیر پانی نہیں دیتا، اور اس کو جا کر کہا گیا کہ یہ کنواں ہم پر بیچ دے، تجھ کو فلاں فلاں انعام دیا جائے گا، مگر وہ یہودی تھا، نہیں مانا۔ آقا دو جہاں علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے اندر اعلان کر دیا، میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ، جو بندہ اپنا مال خرچ کرے یہودی سے کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا، اس کو جنت عطا کر دی جائے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جلدی کے ساتھ اٹھے، جا کر یہودی سے سودا کر لیا۔ ایک روایت میں آتا ہے 40,000 درہم، ایک میں آتا ہے 80,000 درہم کا سودا کر کے وہ کنواں اس سے خرید لیا، اور آقا دو جہاں علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آ کر عرض کرنے لگے، میرے آقا وہ کنواں میں نے خرید کر آپ کے غلاموں کے پانی پینے کے لیے وقف کر دیا ہے۔ تو اس طرح حضرت عثمان غنی نے فرمان مصطفیٰ پر عمل کرتے ہوئے رب تعالیٰ کی جنت کو خرید لیا، وہ کنواں خرید کر وقف کرنے کی صورت میں۔ تو لہٰذا آج اگر ان کے مقام و مرتبہ کو کوئی ایک بار نہیں، 1000 بار نہیں، لاکھ بار، کروڑ بار نہیں مانتا تو نہ مانے، اس کے انکار کرنے سے ان کی شان کے اندر کمی نہیں آ سکتی۔ جو مقام و مرتبہ رب تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دیا ہے وہ ماؤ شما آج کل ہم لوگوں کی عقل اور سمجھ کے اندر آ ہی نہیں سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑی عظمت و شان کے مالک ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں میرے آقا آپ ذرا میرے گھر کے اندر جلوہ فروز ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا، چلے جاؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کرنے لگے، اور نبی کریم علیہ السلام جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے تو جتنے قدم بنتے تھے آقا دو جہاں علیہ السلام کے گھر سے لے کر حضرت عثمان غنی کے گھر تک جتنے قدم اللہ کے نبی چل کر آئے، حضرت عثمان غنی سرکار کو اپنے گھر امام الانبیاء کی آمد کی اتنی خوشی ہوئی کہ جتنے قدم حضور چل کر آئے تھے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کر دیا۔ اور آپ اس قدر مالدار تھے، چاہتے تو گھر کے اندر کام کرنے کے لیے کوئی بندہ رکھ لیتے، کوئی خادم رکھ لیتے، مگر اس کے باوجود کیا تھا، آپ اپنا کام خود کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ مجھ کو یہ کام بڑا پسند ہے۔ اے عثمان کون سا؟ فرماتے تھے اشباع الجیعان، بھوکے کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا یہ مجھ کو بڑا پسند ہے۔ کسوۃ العریان، اور جس بندے کے پاس پہننے کو پھٹا پرانا لباس ہو اس کو نئے کپڑے لے کر دے دینا، پہنا دینا یہ مجھے بڑا پسند ہے۔ وتلاوت القرآن، اور تیسرے نمبر پر اللہ کی لا ریب کتاب قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرتے چلے جانا یہ مجھ کو بڑا پسند ہے۔ اسی واسطے جب آپ کی شہادت ہوئی تو اس وقت آپ اللہ کے قرآن کی تلاوت کے اندر مصروف تھے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔